الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الروم جو قرآن مجید کی 30ویں صورت ہے، اس کے چوتھے رکوع سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور آج سورۃ الروم کو ہم مکمل کر لیں گے۔ سورۃ الروم کی 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ 3 رکوع ہم نے گزشتہ درس میں پڑھے تھے، تو آج باقی 3 رکوع ہم پڑھتے ہیں۔ آغاز ایک مثال سے ہوتا ہے، اس رکوع کا آغاز، اور آخر میں جا کر بھی سورۃ الروم کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال ہی کا ذکر کیا کہ اللہ نے بہت سی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں، اور ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت کو پاؤ اور اللہ کے دین کو قبول کر لو۔ آیت نمبر ہے 28۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ تم ہی میں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ اللہ خود تمہارے اپنے میں سے، اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کہ کیا تمہارے وہ جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، وہ اس میں شریک ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا، کہ فانتم فیہ سواء، کہ پس تم اس میں برابر ہو۔ یعنی وہ غلام، وہ مملوک کہ جو جنگ میں اتفاقاً تمہارے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور وہ تمہارے غلام ہوتے ہیں، تو جب تم انہیں اپنے گھروں میں لے کر آتے ہو، اپنی بستی میں لے کر آتے ہو، تو کیا ایسا تم کرتے ہو کہ جو تمہارے مال ہیں اور تمہاری تجارت ہے، کاروبار ہے، تمہارا بینک بیلنس ہے، تمہاری زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، تو کیا تم ان کو اپنی ان جائیدادوں میں اور اپنی ان زمینوں میں، کیا تم ان کو اپنے برابر ان کو شریک ٹھہراتے ہو، شریک کرتے ہو؟ تخافونہم کخیفتکم، کیا تم ان کی اس طرح پرواہ کرتے ہو جیسے تم اپنی پرواہ کرتے ہو؟ تو واضح بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ جب تم اپنے مملوک کو، اپنے غلاموں کو تم اپنی جائیدادوں میں اور اپنی ملکیت میں شامل نہیں کرتے اور ان کو برابر اپنے ساتھ نہیں ٹھہراتے، تو تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو، مخلوق کو، مملوک کو اور ان بندوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی غلامی کے تصور کو یا غلامی کو یہاں پر سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کئی بار ایسی مثال دی جاتی ہے کہ جو مثال حقیقت کے خلاف بھی ہوتی ہے اور حق کے خلاف بھی ہوتی ہے، لیکن عارضی طور پر بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح اس بات کو بیان کیا، جیسے سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے لیے تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں، یعنی ملائکہ کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں اللہ کی، اور اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو بیٹیوں کو پسند نہ کرنا، اس کی کوئی تائید اور تصدیق اور اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ وقتی طور پر جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا سلوک ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے جذبات تو ایسے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ کسی کو تم شریک نہیں ٹھہراتے، اپنی جائیداد میں، تجارت میں، کاروبار میں، اور اپنے برابر تم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن دوسری طرف تمہاری صورت یہ ہے کہ یہ مخلوق اور یہ عبد اور یہ کائنات جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہو، اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ تو اس سے آگے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل تو سب کے پاس ہے، اب عقل سے کام کوئی کوئی لیتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ پیروی کرتے ہیں اپنی اہوا کی،
ہوا کی جمع احوا، اس سے مراد خواہشات ہیں۔ بغیر علم، علم کے بغیر۔ قرآن مجید میں علم اللہ کی وحی کو قرار دیا گیا ہے، یعنی وہی یقینی علم ہے، اور وہ علم جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور جسے انسان کی فطرت بھی قبول کرتی ہے، یہ وہی علم ہے۔ باقی کیا ہے؟ وہ ظن و تخمین ہے، وہ اندازے ہیں، وہ گمان ہے، وہ خیالات، وہ اسپیکولیشن ہے۔ تو یہاں پہ بغیر علم، یا اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بغیر دلیل کے یہ ظالم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ظالم سے مراد یعنی مشرک ہیں۔ فرمایا فمن یہدی من اضل اللہ، پس جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو اسے کون ہے کہ جو ہدایت دے؟ یعنی ایک سیدھی سی بات ہے، سیدھی سادی سی بات ہے، اگر وہ اس سیدھی سادی بات کو بھی نہیں سمجھ رہے تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہدایت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ فمن یہدی یہ فرمایا کہ کون ہدایت دیتا ہے، من اضل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اس لیے کہ ایک بڑی سادہ سمپل سی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں دے دی ہے، اور وہ مثال یہی ہے کہ بھئی تمہارے غلام ہیں، سلیوز ہیں، تم ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، تو وہ خدا کی ذات کے جو سبحان ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، تم اس ذات کے برابر اس کی مخلوق کو ٹھہراتے ہو، اور پھر مخلوق ہی نہیں، بت جو پتھر کے بنے ہوئے جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتے ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیتے ہو۔ تو یہ ایک بڑی سادی اور سادہ اور آسان اور بڑی موٹی سی مثال ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر لوگ اس سادی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین قیم کی بات کی ہے، دین حنیف۔ فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفہ، تو آپ اپنا چہرہ، وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں، ذات کو بھی کہتے ہیں، رخ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے رخ کو تم پھیر لو یا کر لو اپنے رخ کو دین کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کر، بالکل یکسوئی کے ساتھ۔ یعنی حنیف اس کو کہتے ہیں کہ جو ادھر ادھر مائل نہیں ہوتا، بالکل ناک کی سیدھ میں اور سیدھے راستے پر وہ چلتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حکم یہ فرمایا، اور آپ کے واسطے سے پھر امت کو یہ حکم ہوا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو، اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت۔ اب یہاں پر اللہ کی فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ کا دین ہی اصل میں فطرت کا مذہب ہے، یعنی وہ مذہب جس پر فطرت انسانی، یعنی انسان کی فطرت اپنی اصل حالت میں شہادت دیتی ہے، در حقیقت وہ فطرت کا مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ پھر اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی پھر پردے پڑتے ہیں، پھر اثرات ہوتے ہیں اپنے ماحول کے، اپنے مسلک کے، اپنے فرقے کے، اپنی وابستگیوں کے، اپنے تعلقات کے، اپنے خاندان کے، اپنے نسب کے، حسب کے، پھر وہ اثرات بعد میں انسان قبول کرتا ہے۔ اور پھر اگر انسان حقیقت کا جویا ہو اور حقیقت کو تلاش کرنے والا اور اس کا طالب ہو تو وہ حقیقت کو پا بھی لیتا ہے، پھر ان سارے پردوں کو وہ ہٹا دیتا ہے۔ کہ جس طرح ایک غیر مسلم معاشرے میں کوئی رہتا ہے، کافر معاشرے میں رہتا ہے، مشرک معاشرے میں رہتا ہے، تو وہاں پر اگر وہ حقیقت کو تلاش کرنے والا اور حق کو پانے کی اس میں جستجو اور طلب اور تڑپ ہو تو وہ ایک دن آتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ تو یہاں پر فطرت اللہ سے مراد دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین اسلام ہے کہ جب انسان حقیقت کو پاتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے دین تک۔ اب اس کے بعد فرمائے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، اور بندہ کبھی بھی خدا کی بندگی سے نکل نہیں سکتا۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ کسی نہ کسی صورت میں طاقت کا تصور، طاقتور کا تصور موجود ہوتا ہے۔ آپ مسیحیت میں دیکھ لیجئے کہ بے شک وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک حصہ سمجھیں، جسے ہم اقنوم کہتے ہیں، ایک جز سمجھیں خدا الوہیت کا، حضرت مریم کو سمجھیں یا جبریل کو سمجھیں یا خدا کو شامل کر لیں، تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ خدا کا، ابدیت کا، معبود کا تصور پھر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہاں پر فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہ دین قیم ہے۔ قیم سے مراد یہ کہ ایسا دین کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور ایسا صحیح کہ جس میں غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے۔ قیم سے یہ مراد ہے۔ ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں کہ قیم سے مراد ایسا سیدھا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کجی نہیں ہے اس میں، اور ایسا صحیح ہے کہ جس میں غلطی کا احتمال بھی نہیں، تو یہ وہ دین قیم ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جانتے سے مراد یعنی علم تو ان کے پاس ہے، واضح بات ہے کہ عقل ان کے پاس ہے۔ یہاں پر نہ جاننے سے مراد یہ ہے کہ حق سے اپنے آپ کو وہ دور رکھ لیتے ہیں اور جہالت پر مبنی اور ضد پر مبنی اپنا رویہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے آگے فرمایا، اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو بیان کر دیا، یوں کہہ لیجئے کہ یہ توحید قولی ہو گئی، یعنی ایمان لفظی صورت میں ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ عبادات میں، نہ صفات میں کسی طرح بھی شرک نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ کفر ہے، اور اللہ کی ذات یکتا ہے، سبحان ہے۔ تو یہ تو کلی توحید ہو گئی، یعنی انسان نے اپنی زبان سے مانا، لیکن توحید ایک فعلی بھی، عملی بھی ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا۔ فرمایا کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے تصور بیان کر دیا، اب اس کے بعد جو عملیت ہے، عمل ہے، اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ یعنی فقط زبان سے کہتے رہنا کہ جی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہوں، احد مانتا ہوں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، یہ بھی لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ صورت ہونی چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور نماز کو قائم کرے۔ یہاں پر نماز کا ذکر ہے اس لیے کہ در حقیقت نماز ہی شرک کی جڑوں کو کاٹتی ہے۔ انسان کا ظاہری وجود، جسم اس کا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، گویا کہ وہ اپنے سر کو، اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بت نہیں ہوتے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی کی الوہیت کا تصور بھی، گمان بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا، تو وہ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو یہ نماز ہے در حقیقت جو شرک کی بنیادوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے قائم کا ذکر کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم، کہ ان میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقہ میں بانٹ دیا، یعنی الگ الگ کر دیا، وکانوا شیعا، اور پھر وہ گروہ بن گئے۔ اب ہم نے یہ بات سورۃ الحج میں غالباً یا سورۃ الانبیاء میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا دین تو ایک ہے، وہ دین قیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی تعلیم اپنی اپنی امتوں کو دی تھی، تو دین حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ایک ہی ہے، لیکن امتوں میں پھر تفرقے بنتے چلے گئے۔ ایک تفرقہ تو امتوں میں بنا، فرقے بنے، یعنی یہودیت میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے، مسیحیت میں وجود میں آ گئے، اسی طرح آپ دیکھیے مسلمانوں میں بھی ہے۔ لیکن ایک تفرقے کی صورت یہ بھی بن جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب یہودیت و نصرانیت کو چاہیے کہ وہ یہودیت و نصرانیت سے دستبردار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اس دین قیم پر ایمان لائیں کہ جو رسول اللہ لائے، لیکن وہ اپنے اسی فرقے میں رہ گئے، یہودیت اور نصرانیت کی۔ اب دین اسلام کے مقابلے میں
ایک فرقے کی حیثیت رہ جاتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک گروہ کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ لیکن اصل جو دین ہے، دین قیم ہے، دین حنیف ہے، وہ دین ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اگر یہودیت و نصرانیت اور دیگر الہامی مذاہب کو ماننے والے رسول اللہ پر ایمان لے آئیں تو یہ دین قیم ایک ہو جاتا ہے۔ اب فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی، اب مختلف گروہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی اسی شناخت اور اسی پہچان کو قائم رکھا، اپنے اسی تفرقے کو قائم رکھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنی طرف سے خوش ہے، وہ اس بات پہ خوش ہے کہ جی میں حق پر ہوں۔ اور یہی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ ہر فرقے کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر فرقے والا آپ جا کر بیٹھیں، بات کریں، گفتگو کریں، تو ہر کوئی یہی اپنی طرف سے آپ کو بتائے گا کہ جی ہم ہی حق پر ہیں حقیقت میں، باقی سب غلط ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہیں۔ جبکہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کا دین، دین قیم، دین حنیف، وہ بس ہر عیب سے اور ہر خطا سے اور ہر غلطی سے پاک ہے۔ باقی اس کے علاوہ خوبی اور خامی ہر مسلک میں اور ہر فرقے میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی فرقے کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خوبیاں بھی موجود ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ علماء نے بہت اچھی باتیں بھی لکھی ہیں، علماء بھٹکے بھی ہیں، گمراہ بھی ہوئے۔ بہت سے مسائل میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اعتدال اور توازن سے بھی ہٹیں، افراط و تفرید کا شکار ہوئے۔ تو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ ذات ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اور غیر مشروط اطاعت ہے، سبمیشن ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کی اطاعت مشروط ہے۔ اور جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ بس یہ وہ ہستی ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا اس زمین پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے فقط آپ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی فرقے میں جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے کہ ہر فرقے کی ہر بات کو ماننا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور کی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اللہ دی ہے، رسول اللہ کی سنت آپ کے پاس ہے، آپ اس میں جائزہ لیجئے، آپ پڑھیے، دیکھیے، جو حق بات ہے اس کو شاباش دیجئے، سپورٹ کیجئے، اور جو اچھی بات نہیں ہے تو اس کو رد کیجئے، اس کی مذمت کیجئے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، فرمایا کہ جب نقصان لوگوں کو چھوتا ہے تو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور پھر جب انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا ذائقہ جب ان کو چکھاتا ہے تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو پھر ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ خاص اس بات کو بیان کرتا چلوں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ رحمت کو کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اور یہاں پر رحمت سے مراد یہی ہے کہ یعنی مال دولت، انسان کو جو عزت دی جاتی ہے اور جو معاشرے میں انسان کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، یہ جو ظاہری مال اور دولت اور نعمتیں ہیں، یہاں پر رحمت سے یہ مراد ہے کہ جب نقصان ہوتا ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، انہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ لیکفر بما آتیناہم، اچھا ہے ناشکری کر لیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، فتمتعوا، تو مزے اٹھا لیں، تمتع کر لیں، مزے کر لیں، فسوف تعلمون، تو عنقریب ان کو ضرور پتہ چل جائے گا، ضرور ان کو پتہ چلے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی سلطان نازل کیا، کوئی دلیل ہم نے ان پر اتاری، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ دلیل ان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں، کہ کوئی سلطان، جیسے پہلے اللہ نے فرمایا بغیر علم، یعنی یہ جو شرک کرتے ہیں یہ علم کے بغیر کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہم پڑھ کر آئے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، کہ یہ لوگ بغیر علم کے یہ ظالم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ کوئی ان پر ہم نے کوئی سلطان، کوئی دلیل تو ہم نے ان پر نہیں اتاری نا، کہ جو دلیل ان کو بتاتی ہے، جو گواہی دیتی ہے کہ بھئی تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب ہم ان لوگوں کو جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فَرِحُوا بِهَا، تو پھر یہ پھولے نہیں سماتے، پھول جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، اذا ہم یقنطون، تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے دو رویے سامنے آتے ہیں، ایک مومن کا رویہ ہے اور ایک کافر کا رویہ ہے۔ مومن کا رویہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملتی نعمت تو صبر کرتا ہے۔ کافر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کافر کو خوشی مل جاتی ہے، آسانی مل جاتی ہے، آسودگی مل جاتی ہے، اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کامیابی کے نشے میں بدمست ہاتھی بن جاتا ہے اور پھر سب کو کچلتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پھر کسی غریب کا، کسی امیر کا خیال نہیں ہوتا، اس کو بڑے اور چھوٹے کا خیال نہیں ہوتا، اسے علم والے کا اور ان پڑھ کا خیال نہیں ہوتا، اس کو کسی شخص کا بھی، کسی مرد اور عورت کا خیال نہیں ہوتا، کہ یہ اس طرح پھر کامیابی اور اپنی خوشحالی اور آسودگی کے نشے میں ایک بدمست ہاتھی کی اس کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن جب اس سے یہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے تو پھر یہ مایوسی میں گر جاتا ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ اس سے بالکل برعکس بیان کر دیا کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور نعمت نہ ملے تو پھر صبر اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولم یروا، کیا نہیں لوگوں نے دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایمان والوں سے اللہ پاک نے یہ خطاب کیا، اور یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان والوں کے مال میں، دولت میں، معاشرے میں رہنے والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو یہ بات بار بار باور کراتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس مال میں تمہارے معاشرے میں رہنے والے سب کا حق ہے، رشتہ دار ہیں، یہاں پر فرمایا مسکین ہیں، مسافر ہیں، دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو اور وابن السبیل کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فاولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہے مومن اور کافر کا معاملہ۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ بڑی فکر انسان کو لاحق ہو جاتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں، حق لے رہا ہوں، یا میں معاشرے کو اس کا حق نہیں دے رہا، یا اجتماعی طور پر میری دولت میں، میرے مال میں، میری صلاحیت میں، قابلیت اور علم میں جو دوسروں کا حق ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے سے یہ سوچ انسان کی پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی ذات کے حصار سے اور اپنی ذات کے خول سے باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ربا کا ذکر کیا، جس کا ہم ترجمہ عام طور پر سود کرتے ہیں، جبکہ یہ صورت مکی ہے، اور یہاں پہ ربا کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد یا چند سالوں کے بعد جس چیز کو حرام کرنا ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے سے کیا جاتا ہے، تاکہ انسانوں کا ذہن، مسلمانوں کا ذہن تیار ہو جائے کہ یہ کام اور یہ چیز، یہ روایت، یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، فرمایا کہ اور جو روپیہ اور جو مال تم بیاج پر دیتے ہو، یعنی سود پر، ربا پر تم دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر، فلا یربو عند اللہ، فرمایا لیکن وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ جو تم لوگوں کو ربا، سود پر دیتے ہو
منفعت پر دیتے ہو، مال پہ منفعت در حقیقت اسی کو ربا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو فاولئک هم المضعفون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اضافہ کرنے والے، بڑھانے والے۔ ربا کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں استحصال ہے، اور زکوٰۃ کو صاحب استطاعت اور صاحب مال پر فرض کر دیا اس لیے کہ زکوٰۃ میں استحصال نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا معنی یہ نشو و نما ہے، بڑھوتری ہے، کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت ڈالتا ہے، آپ کے گھر میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو معاشرہ بھی بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، فرمایا کیا جنہیں تم شریک اللہ کا ٹھہراتے ہو، کیا ان میں سے کوئی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے؟ یعنی کوئی پیدا کرتا ہو، رزق دیتا ہو، موت دیتا ہو، زندگی دیتا ہو، کیا کوئی ایسا ہے تمہارے ان شرکاء میں سے؟ تو واضح بات ہے نہیں ہے کوئی بھی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا پاک ہے اللہ، اس کی ذات، اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد 5ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کے نتیجے میں، یعنی جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، جو لوگوں کے کرتوت اور اعمال تھے، اس کے سبب سے اور اس کی وجہ سے زمین پر فساد برپا ہوتا ہے۔ لیذیقہم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پھر قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا مزہ چکھاتا ہے زمین پر رہنے والوں کو، بعد الذی عملوا، بعد اس کے جو انہوں نے عمل کیا، جو ان کا کام تھے، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ لوگ پلٹیں۔ یعنی سزا کی وجہ سے بھی تو انسان اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر غور و فکر کرتا ہے نا۔ اگر ایک وقت میں ایک انسان بڑی بلندی پر ہوتا ہے اور جب پستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان کو بڑی عزت ملتی ہے، اور پھر جب انسان اپنی عزت کو رول بیٹھتا ہے تو پھر وہ مقام عبرت ہوتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے، اور اسے سوچنا چاہیے کہ میں اس کار مسلط میں جو آ کر گرا ہوں، اس میں میرے اعمال کیسے تھے، میرا کردار کیسا تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے زمین میں سیر کرو۔ زمین میں سیر کرنے سے مراد یعنی کفار و مشرکین سے کہا کہ جو تمہارے آس پاس کے علاقے ہیں ذرا دیکھو جا کر، وہاں پر بھی بڑی بڑی قومیں بسا کرتی تھیں، انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے والے وہاں پر رہتے تھے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو کہ جو پہلے سے رہنے والے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا، کیسا ہوا تھا۔ کان اکثر مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ اب پھر فرمایا فاقم وجہک للدین القیم، کہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو پھیر لیجیے یا کر لیجیے دین قیم کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، من قبل ان یاتیا یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ جس کا اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔ یومئذ یصدعون، اور پھر اس دن کیا ہوگا، اس روز لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ آج تو مختلف تفریقات معاشروں میں اور انسانوں میں موجود ہیں، مذہب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ذات پات کے حوالے سے، وابستگیوں کے حوالے سے، لیکن کل قیامت کے دن فقط 2 گروہ ہوں گے، ایک ایمان والوں کا گروہ، ایک کفر کرنے والوں کا گروہ، جنتیوں کا، جہنمیوں کا۔ من کفر فعلی کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم، اور جس نے اچھا کام کیا فلانفسہم، تو پھر اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا انعام اس کے اپنے لیے ہوگا، اس کا فائدہ۔ یمہدون، تو یہ اپنے لیے فرمایا کہ یہ سامان کرتے ہیں اور اپنے لیے ہی راہ ہموار کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں اور آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب تم ہی کو ملنا ہے، تم ہی اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہو، تم ہی اپنے لیے سامان کر رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے،
اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، یعنی ایمان اور عمل صالح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو عطا کرتا ہے وہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک حدیث میں بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سددو، یعنی سیدھی راہ کو اختیار کرو، وقاربو، اللہ کا قرب پاؤ، وابشرو، اور بشارت دو، خوشخبری دو۔ فرمایا فإنہ لا يدخل الجنت احدا عملہ، کہ کوئی شخص اسے اس کا عمل، اس کے اعمال جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا اعمال جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی ولا انت یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کے اعمال جنت میں نہیں لے کر جائیں گے؟ قالوا بلا، فرمایا قال بلا، فرمایا ہاں بالکل، انا، میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرتہ ورحمتہ، فرمایا کہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر حال میں انسان کو فضل کا سوال کرنا چاہیے، فضل کا سوال کرنا چاہیے، اس سے احسان کا سوال کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ عدل نہیں رب سے مانگو، اللہ سے فضل اور اس کا احسان مانگو۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اعمال بھی بجا لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، معلوم نہیں کہ انسان کا انجام اور انسان کی آخرت کا معاملہ کیسا ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کا احسان، ہمیشہ اسی کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے۔ عبادت بھی کرے انسان، نیک اعمال بھی کرے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اس پر فخر کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہی ہے کہ اپنی زندگی کو لگا دو اللہ کی عبدیت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی بندگی میں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی بھروسہ رکھو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، بشارت بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ اپنی رحمت کا ذائقہ وہ تمہیں چکھائے۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر رحمت آ گئی، ولتجری الفلک بامرہ، اور یہ جو کشتی چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہے سمندر اور دریا میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو چاہو، ولعلکم تشکرون، اور شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی یہ اعمال تم بجا لاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کا شکر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، رسل کا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس کھلی واضح نشانیاں لائے، لیکن فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، لیکن جن لوگوں نے جرم کیا تھا ان سے پھر ہم نے بدلہ لیا، انہیں ہم نے سزا دی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد کرنا تو یہ اللہ پر لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، اور پھر یہ ہوائیں ہواؤں نے اٹھایا ہوتا ہے بادلوں کو، فیبسط فی السماء کیف یشاء، جیسے اللہ پھر چاہتا ہے آسمان میں ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، ویجعلہ کسوا، اور پھر اس کو کیا طے بتائے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فاتر الودق، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، مینا کو، یخرج من خلالہ، کی جو اس میں سے نکلتی ہے، فاذا اصاب بھی من یشاء من عبادہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے پھر اس کو برساتا ہے، اذا ہم یستبشرون، اور پھر یہ اللہ کے بندے یکا یک فوراً خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، جبکہ جب یہ بارش نہیں ہوئی ہوتی، اس سے پہلے جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رحمت کی بارش عطا کرے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، جو خشک سالی، قحط سالی کی، کہ اس کا بہت نقصان ہے ہمارے لیے، ہماری زمین کے لیے، اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہے اس وقت کہ جو قحط سالی اور خشک سالی کا شکار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم معافی بھی مانگیں، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، گزارش کریں، گڑ گڑا کر اور تضرع کے ساتھ اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ قحط سالی اور خشک سالی ہے یہ نتیجہ قرار دیا ہے ایک قوم کے بدعمالیوں کا، نافرمانیوں کا، کہ جس کی وجہ سے خدا کا عذاب اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم نماز پڑھیں باران رحمت کی دعا بھی کریں اور اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ اس کے بعد فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامات کو، آثار کو۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر رحمت کا لفظ آیا، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو، یعنی جب وہ مردہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک یہی اللہ ہی ہے کہ جو مردہ کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم بھیجیں ہوا کو تو یہ دیکھیں گے اسے کہ اس نے کیا کر دیا، زرد کر دیا۔ یعنی ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جب چلتی ہے تو کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں، لہلہاتی ہیں۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر جب یہ صورت بن جائے گی تو یکفرون، تو یہ لوگ کفر کرتے رہ جائیں۔ یعنی کھیتی کو جب یہ زرد دیکھیں گے، یہ زرد پائیں گے تو پھر کیا کریں گے، ناشکری کریں گے، پھر کفر کرنا شروع کر دیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ موتا کو، یعنی یہ جو مردے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر مردوں سے مراد یعنی جو جن کے دل مر گئے ہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی جو بہرے ہیں ان کو دعا بھی نہیں سنا سکتے، یعنی یہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب کہ یہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں۔ جب انسان کی حالت یہ ہو کہ انسان نے پیٹھ پھیر لی ہو اور اس کا ارادہ ہی پلٹ کر دیکھنے کا اور سننے کا نہ ہو، تو پھر ایسے مردہ لوگوں کو اور بہرے لوگوں کو کون سنا سکتا ہے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور فرمایا کہ آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر آپ ان کو ہدایت کا راستہ بھی نہیں دے سکتے، ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ یہ لوگ گمراہی میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر، ہدایت پر۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو، اب آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو کھینچیں، اور وہ نکلنے کے بجائے، اٹھنے کے بجائے، یا کوئی شخص نیچے گرا پڑا ہو زمین پر، آپ اس کو ہاتھ پکڑائیں اور چاہیں کہ اس کو کھینچیں آپ، اور وہ بجائے اس کے کہ کچھ اپنی طرف سے بھی زور لگائے اٹھنے کے لیے، وہ آپ کو بھی پکڑ کر زمین پر گرا دے، تو ایسا شخص تو کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، اب سنایا کسے جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے اور جو فرما بردار ہے، جو جھکنے والا ہے، یعنی جس کے اندر یہ جذبہ، یہ احساس، یہ شوق، یہ ولولہ، یہ خواہش کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، مومن بنائے، مسلم بنائے، فرما بردار بنائے، وہی بات سنے گا، وہی آمادہ ہوگا، اور باقی اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بات سننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، گویا کہ وہ مردہ ہے، وہ بہرا ہے اور وہ اندھا ہے۔ اب اس کے بعد آخری رکوع ہے، فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ضعف سے، کمزوری سے۔ اب یہاں پر کمزوری سے مراد، ضعف سے مراد کمزور مادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد کمزوری کی حالت بھی ہو سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر کمزوری کے بعد پھر وہ تمہیں قوت دیتا ہے، قوت والا تمہیں بنا دیتا ہے۔ یعنی انسان اپنے بچپن کو دیکھ لے، اپنی پیدائش کو دیکھ لے، کس حالت میں انسان اس دنیا میں آتا ہے، کیا اس کی حالت ہوتی ہے، اس کی کمزوری اور اس کی محتاجی، بے بسی اس کی آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم تمہیں قوت دیتے ہیں۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دیتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، گویا کہ وہ جو بڑھاپا ہے وہ پھر وہی بچپن کی حالت انسان کی ہو جاتی ہے، جس کی ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک پکچر ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ بچہ پریم میں ہوتا ہے اور بزرگ بوڑھا شخص ویل چیئر پہ ہوتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی اور یہ ہے انسان کا سفر، یعنی ایک پریم سے، ویل چیئر سے سفر شروع ہوا اور اسی پر جا کر ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اسی حقیقت کو بیان کیا۔
فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی انسان یہ نہ اب سمجھ لے کہ بس مجھے پیدا کر دیا تو اس کے بعد کوئی تخلیق کا سلسلہ رک گیا. نہیں، کائنات میں صدائے کن فیکون آ رہی ہے. وہ اللہ پاک ہر وقت اس کائنات میں جو تخلیق کا عمل ہے، خلق کا عمل ہے، اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور فرمایا وہ اللہ علیم جاننے والا اور قدیر ہے، قدرت والا ہے. اب یہاں پر قدیر کا لفظ دیکھ لیجئے، اس سے تقدیر بھی سمجھ آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پیمانہ بنا دیا ہے اور اسی پیمانے میں ہی انسان رہتا ہے، اللہ کی مخلوق رہتی ہے اور اپنی زندگی گزارتی ہے. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ علم والا اور قدرت والا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے قیامت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مشرکین دو باتوں کا انکار کرتے تھے قریش، ایک اللہ کی توحید کا اور دوسرا آخرت کا. فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز ساعت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، اور یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ قسمیں کھائیں گے، ما لابثوا غیر ساعہ، کہ وہ نہیں رہے دنیا میں یا قبر میں کچھ ساعت، بس ایسے کچھ لمحہ وہ دنیا میں یا قبر میں رہے ہیں. کذالک کانوا یؤفکون، فرمایا کہ دنیا میں بھی، زندگی میں بھی اسی طرح ہی دھوکہ کھایا کرتے تھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا ہے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، کہ تم رہے اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، بعث کے دن تک، قیامت کے دن تک تم رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. فہذا یوم البعث، فرمایا یہ ہے بعث کا دن، قیامت کا دن، روز حشر. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ جانتے نہیں تھے. یعنی یہاں جاننے سے مراد یہ کہ حقیقت، حق کا تم انکار کرتے تھے، جان بوجھ کر منہ پھیرتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، فرمایا کہ آج یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، عذر فائدہ نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ یہ توبہ کے لیے مہلت اور موقع دیے جائیں گے. ان کو کوئی اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ان کو موقع اور مہلت نہیں دیا جائے گا. اب ان کے کیس کو سنا نہیں جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں انہیں کہا تھا کہ تم ایمان بالغیب لاؤ، اور وہاں پر یہ تقاضا کرتے تھے کہ ہم جب تک کچھ دیکھیں گے نہیں، ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہم ایمان نہیں لائیں گے. آج جب سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہے، اب ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اب دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دی ہے. من کل مثل، طرح طرح سے ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر تو ان کے پاس آیت کو لائے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ نہیں تم مگر مبتل ہو، باطل پر ہو. یعنی یہاں پر جو یہ مبتل ہے ابطال، یعنی اس سے مراد یہ کہ تتبعون الباطل ای الباطل والسحر، کہ تم مبتل سے مراد یہ ہے کہ تم تو باطل کی پیروی کرنے والے اور جادو کی پیروی کرنے والے ہو. یہ لوگ کہیں گے اگر تم ان کے پاس نشانی بھی لے کر آ جاؤ گے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اب دیکھیے اللہ پاک نے نتیجہ نکال کر سامنے رکھا، فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے. اب اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دیتے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی. اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ کس طرح مختلف مثالوں سے اور مختلف دلائل سے، مختلف سلطان سے، براہین سے ہم ان کو بات سمجھاتے ہیں، اور بہت ہی سادہ انداز میں، سہل انداز میں مثالوں کے ذریعے سے ہم بات سمجھاتے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھنے پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ نے نتیجہ یہ دیا، فرمایا کہ انہی کے اسی سرکشی، اس تعصب اور تنگ نظری اور ضد اور تعصب کی وجہ سے ہم نے ان پر اب مہر لگا دی. لا یعلمون، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ بے علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں. اب دیکھیے آخری آیت ہے، فرمایا فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجیے. یعنی جب ایک ہستی پر حق بالکل واضح ہے، وہی اترتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، اس سے زیادہ بھی بھلا کسی پر حق واضح ہوگا. اب اس ہستی کی بے چینی، اضطراب اپنی جگہ مسلم ہے، سمجھ آتا ہے،
تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو یہ وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بہلا پھسلا کر گمراہ نہ کریں. ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جب لفظ بولا جاتا ہے استخفہ کا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہلا پھسلا کر گمراہ کرنا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے، بہانے سے. تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے. دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو یقین نہیں کرنے والے، ایمان والے نہیں ہیں، یہ آپ کو ہلکا نہ پائیں، یعنی یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور تشدد کے ذریعے سے، استہزاء اور مذاق کے ذریعے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ پھسل جائیں، اسلام کی راہ کو چھوڑ دیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں، یعنی آپ ایمان اور تیقن کے ساتھ جڑے رہیں، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ، دین قیم اور دین حنیف کے ساتھ قائم رہیں، جڑے رہیں. یہاں پر اس بات کی تلقین تھی، یعنی جتنی آندیاں اور طوفان کفر کے اور شرک کے چلیں، تمہیں اس کی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. یہاں پر سورۃ الروم کا اختتام ہوتا ہے. تو بحمد اللہ تعالیٰ آج سورۃ الروم مکمل ہوئی، اور آئندہ درس میں ہم سورۃ لقمان کا آغاز کریں گے. سورۃ لقمان بہت اہم سورت ہے، اور میں یہ چاہوں گا خاص طور پر والدین سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سورت ضرور اپنے بچوں کو سنائیں، اور خاص طور پر چونکہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس کا بھی ذکر اس سورت میں ہے، ایک رکوع خاص طور پر اس حوالے سے. یہ بہت اہم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہم سورۃ لقمان پہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.